ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، جس سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سیریز ابو بکر سے ابو طفیل تک میں ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز ابھی تک بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم حضرت ابو بکر کا جب پورا فل ہسٹری اور فل ان کے بارے میں ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے بعد ہم حضرت عمر، پھر ان کے بعد حضرت عثمان اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ابھی تک ہم نے جانا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسے مرتدوں کا فتنہ جمع ہو گیا تھا اور ہر چہار جانب لوگ اسلام سے پھر کر اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا تھا تو کوئی کسی چیز کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ان سے جنگ کی، انشاءاللہ عز و جل آج ہم انہی سب باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں۔ اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ اور فیس بک وغیرہ پر بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ مہاجرین و انصار کو لے کر مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے باہر نکلے، اور جب علاقے نجد کی سطح مرتفع پر پہنچے تو مرتدین بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر چند اصحاب نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول، اب مدینہ اور اہل و عیال میں آپ کی مراجعت مناسب ہے، اب لوٹ چلتے ہیں، البتہ یہاں کسی کو امیر عسکر مقرر فرما دیجیے اور اہل لشکر ان مرتدین کے واپس آنے تک یہاں سے نہ ہٹے۔ آپ نے خالد بن ولید کو امیر لشکر مقرر فرما دیا اور ان سے کہہ دیا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تم میں سے جو واپس آنا چاہے وہ لوٹ آئے۔ یہ انتظام فرما کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ دار قطری نے ابن عمر کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر جہاد کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت علی نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا، اے خلیفۃ الرسول، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں بھی آپ سے وہی حضرت علی نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں بھی آپ سے وہی کہنا چاہتا ہوں جو جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تلوار نیام میں کر لیجئے۔ اب آپ خود کو برائے کرم مصائب میں گرفتار نہ کریں اور مدینہ واپس لوٹ چلیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی آپ کو گزند پہنچ گئی تو پھر خدا کی قسم اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت حنظلہ بن علی لیسی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب خالد کو امیر لشکر مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ جو شخص ان 5 باتوں یا ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے۔ پہلا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار، دوسرا نماز پنجگانہ کی ادائیگی، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا رمضان کے روزے، اور پانچواں اللہ کے گھر کا حج۔ ان میں سے کسی بھی شے کا اگر کوئی انکار کر دے تو اس سے جنگ کی جائے گی۔ چنانچہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ماہ جمادی الاخر میں قبیلہ بنو اسد، قبیلہ غطفان سے نبرد آزما ہوئے اور بہت سے مرتدین کو قتل کیا، بہت سے گرفتار ہوئے اور باقی پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس جہاد میں صحابہ کرام میں سے عکاشہ بن محسن، ثابت بن اکرم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، اسی سال رمضان کے مہینے میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدۃ النساء کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف 24 سال تھی۔
ज़हबी कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब आप ही से जारी हुआ और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब का उससे कबल इंतकाल हो चुका था। ज़ुबैर बिन बकार कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल से 1 महीने पहले हज़रत उम्मे ऐमन ने वफ़ात पाई और माह शव्वाल में अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक़ का भी इंतकाल हो गया। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फितना उसके बाद शुरू हुआ, जिस फितने का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसके बारे में ये जान लें कि ये नबूवत का दावेदार था। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये खड़ा हुआ और इसने भी नबी होने का दावा किया कि मैं नबी हूँ। उसके साथ क्या मामला पेश आया वो आप समाअत करें। हज़रात मोहतरम, हज़रत खालिद बिन वलीद इसी साल के आखिर में अपने लश्कर के साथ मुसैलमा कज़्ज़ाब के कत्ल के लिए यमामा पहुँचे। दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। फिर चंद रोज़ के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर किला बंद हो गया। आखिरकार मुसैलमा कज़्ज़ाब कातिल अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी वहशी के हाथों मारा गया। इस जंग में सहाबाए किराम से हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा और हज़रत सालिम ग़ुलाम अबू हुज़ैफ़ा, हज़रत शुजा बिन वहब और हज़रत ज़ैन बिन ख़त्ताब, हज़रत अब्दुल्ला सहल, हज़रत मालिक बिन अमर जैसे कई सारे सहाबी और दिगर कुल 70 हज़रात शरीक थे। कत्ल के वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब की उम्र जो थी वो 150 साल थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की विलादत से भी पहले पैदा हुआ था और उनसे भी बड़ा था। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर 12 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अला बिन हज़री को बहरैन की तरफ रवाना किया, क्योंकि वहाँ इर्तिदाद के फितने ने सर उठाया था। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हर 4 जानिब से चारों तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए थे इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं हयात से हूँ, अल्लाह के दीन को और अल्लाह के नबी के उस मज़हब को जो अल्लाह के नबी लेकर आए उसको ख़त्म नहीं होने दूंगा। हज़रात मोहतरम, वहाँ पर जहाँ जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि 12 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अला बिन हज़री को बहरैन की तरफ रवाना किया, क्योंकि वहाँ इर्तिदाद के फितरे ने सर उठा दिया था। हज़रात मोहतरम, जवासी के मकाम पर उन मुर्तदों से इस्लाम के लश्कर का मुकाबला हुआ और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुज़फ़्फ़र व मंसूर फरमाया, यानी उनको कामयाब फरमाया। इसी साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकरमा बिन अबू जहल को ओमान की तरफ भेजा। वहाँ भी इर्तिदाद फैल गया था। मुहाजिरीन अबी उमैया की जमात को आपने अहले नुजैर की तरफ रवाना किया ताकि वो उस फितने को रोकथाम कर सके। हज़रत ज़ियाद बिन उबैद अंसारी की सरकर्दगी में भी एक जमात को आपने मुर्तदों की सरकोबी के लिए रवाना फरमाया। इसी साल 12 हिजरी में हज़रत ज़ैनब बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर अबुल आस बिन रबी का इंतकाल हुआ और साब बिन हुबामा लैसी और अबू मरसद गनवी जो कि असहाबे रसूल थे, उन्होंने भी वफ़ात पाई। हज़रत मोहतरम, मुर्तदों की सरकोबी और उनके फितने के इंसदाद के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बसरा की तरफ रवाना फरमाया। उन्होंने नबर्द आजमाई के बाद मशहूर शहर ईला फ़तह कर लिया। फिर इसी साल कुछ अरसा सुलह और फिर जंग के बाद इराक़ के मशहूर शहर मदाइन किसरा पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। इसी साल 12 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज बैतुल्लाह अदा फरमाया और वहाँ से वापसी के बाद हज़रत अमर बिन आस को अमीर लश्कर बनाकर शाम की तरफ भेजा। हज़रत मोहतरम, मुल्क शाम में पहला मुआरका 13 हिजरी में अजनादीन में गर्म हुआ। यहाँ भी फ़तह मुसलमानों को ही हासिल हुई, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस फ़तह की खुशखबरी उस वक्त पहुँची जब कि आप हालत नज़ा में थे। अजनादीन की जंग जमादियुल ऊला 13 हिजरी में हुई। जंगे अजनादीन में अकरमा बिन अबू जहल, हिशाम बिन आस और दूसरे सहाबा इकराम भी शामिल थे। इसी साल जंगे मरजुस सफ़र भी हुई और उस जंग में भी मुशरिकों ने शिकस्त खाई। जंगे मरजुस सफ़र में दूसरे हजरात के अलावा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास भी मौजूद थे। हज़रात मोहतरम,
جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی طرح کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو نہیں ایسے بہت سارے مرتد قبیلوں کی جانب لشکر کشی کی، اور ہر چہار جانب لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اب ہمارا کون کیا بگاڑے گا، یہی سمجھ کے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی جانب لشکر کشی کی، اور گویا کہ پوری دنیا حضرت ابو بکر صدیق کے اور اسلام کے خلاف ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بغیر خوف کھائے اور بغیر ذرہ برابر وہ کیے ان کی جانب لشکر کشی کی، اور ہر چہار جانب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن ابھی تک جتنا بھی نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخر تک وہ سب کسی کتاب میں یا کسی جگہ وہ جمع ہوا نہیں تھا۔ پورا قرآن کوئی سورہ کسی جگہ لکھا ہوا تھا، تو کوئی سورت کسی چیز پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی سورت کسی چیز پہ لکھی ہوئی تھی، تو اب قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ پیش آیا۔ بخاری میں بروایت زید بن ثابت بیان کیا گیا ہے کہ جنگ مسیلمہ کذاب کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ابو بکر نے یاد فرمایا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے یاد فرمایا، جس وقت میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عمر مجھ سے کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، مجھے خوف ہے کہ اگر اسی طرح مسلمان شہید ہوتے رہے تو حافظوں کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی نہ اٹھ جائے کہ وہ اب تک لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کو بھی جمع کر لیا جائے۔ حضرات محترم، حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یعنی حضرت عمر سے کہا تھا کہ بھلا میں اس کام کو کس طرح کر سکتا ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جبکہ یہ کام نہیں کیا تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ واللہ یہ نیک کام ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس وقت سے اب تک ان کا اصرار جاری ہے، یہاں تک کہ اس معاملے میں مجھے شرح صدر ہوا یعنی القاء ہوا، اور میں سمجھ گیا کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے زید، تم جوان اور دانش مند آدمی ہو اور تم کسی بات میں اب تک متہم بھی نہیں ہوئے، تم ثقہ ہو اور علاوہ ازیں تم کاتب وحی رسول بھی رہ چکے ہو، لہٰذا تم تلاش و جستجو سے قرآن شریف کو ایک ایک جگہ پر پوری قرآن کو جمع کرو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم کام تھا، مجھ پر بہت ہی شاق تھا، اگر خلیفہ رسول مجھے پہاڑ اٹھانے کا بھی حکم دے دیتے تو میں اس کام کو بھی بجا لاتا، اور اس کام یعنی پہاڑ اٹھانے کا کام بھی میرے لیے بھی ہلکا ہوتا، لیکن یہ قرآن کا معاملہ جو تھا یہ میرے لیے بہت ہی بھاری تھا، لہٰذا میں نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات وہ کام کس طرح کریں گے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے میرا یہ جواب سن کر یہی فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے، مگر مجھے پھر بھی تأمل رہا کہ میں خود کو ایک عظیم کام کے انجام دینے کا اہل نہیں سمجھتا تھا، اور میں نے اس پر اصرار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی سینہ کھول دیا یعنی شرح صدر فرمایا، اور اس امر عظیم کی اہمیت مجھ پر بھی واضح ہو گئی۔ پھر میں نے تلاش کا کام جاری کیا اور کاغذ کے پرزوں، اونٹ اور بکریوں کے شانوں کی ہڈیوں اور درختوں کے پتوں کو جن پر آیات قرآنی تحریر تھی ان کو اکٹھا کیا، اور پھر لوگوں کو حفظ کی مدد سے قرآن شریف کو جمع کیا۔ سورہ توبہ کی 2 آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم کی جو پوری آیت ہے مجھے خزیمہ بن ثابت کے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکی۔ اس طرح میں نے قرآن پاک جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کر دیا، جو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تک ان کے پاس رہا، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور ان کی وفات پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں ان کے پاس رہا۔ حضرت محترم ابو یعلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق کو ہی ملے گا کہ سب سے اول آپ ہی نے اس کو کتابی صورت میں جمع کرایا۔
حضرات محترم اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سارے عظیم عظیم کام انجام دیے ہیں. ایسے کام کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو انجام دیے تھے. حضرات محترم ابھی تک ہم نے یہ وہ تمام باتیں جانی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مرتدوں کے خلاف لشکر کشی کی اور حضرت خالد بن ولید کو بہت سارے مرتدوں کی سرکوبی کے لیے آپ نے بھیجا، اور جہاں کہیں بھی مسلمان جاتے تھے وہاں پر فتح و نصرت اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا تھا، اور اسی طرح کر کے تمام مرتدوں کی سرکوبی ہو گئی اور اسلام کا ہر چہار جاری بول بالا ہو گیا. حضرات محترم اس کے بعد قرآن کے جمع کرنے کا وہ واقعہ پیش آیا جو کہ میں نے ابھی ذکر کیا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تمام کام کے بارے میں جانیں گے جو انہوں نے سب سے پہلے کیے. مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کی عادات و اطوار کیسا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کیسے طبیعت کے تھے، ان کا حلم و انکسار کیسا تھا. اس طرح کر کے بہت ساری باتوں کو ہم جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.